ترگت طلب کی اصل تاریخ کا آج جائزہ لیں گے۔ ترگت طلب 1200 میں سلجوقی سلطان رکن الدین سلیمان کے دور میں پیدا ہوئے۔ ان کی جائے پیدائش کے بارے میں مورخین کا اتفاق نہیں ہے۔ ترگت کا تعلق کائی قبیلے سے تھا۔ ان کے والدین کی وفات کے بعد کائی قبیلہ کے سردار سلیمان شاہ کی بیوی نے ان کی پرورش کی۔ وہ ارطغرل غازی کے بچپن کا دوست تھا۔ ایک ہی قبیلے اور گھر میں دونوں پروان چڑھے۔ ترگت نے جنگی مہارت اور تیر اندازی کی تربیت سلیمان شاہ سے حاصل کی، لیکن لڑائی کے لیے روایتی انداز یعنی تلوار سے لڑائی کی بجائے کلہاڑے کا استعمال کیا۔ اس کے کلہاڑے آج بھی ترکی کے توپ کاپی میوزیم میں موجود ہیں۔ ترگت کا یہ انداز سب سے مختلف تھا، اس لیے دشمن اسے دیکھ کر ہی سہم جاتے تھے اور وہ کلہاڑے سے دشمنوں کے پرخچے اڑا دیتا تھا۔ ترگت ارطغرل کے ساتھ مل کر سلجوق سلطنت کے لیے لڑتا رہا۔ سلطان علاء الدین کیقوباد جتنا بھروسہ ارطغرل پر کرتا تھا، ارطغرل کے نائب کے طور پر ترگت پر بھی اتنا ہی بھروسہ کرتا تھا۔ سلجوقیوں کے بعد عثمانیوں سے وفاداری میں بھی ترگت نے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ صلیبیوں کے خلاف ارطغرل کے ساتھ مل کر بہت سی مہمات میں ترگت نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ ترگت ان چند لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے ارطغرل کے ساتھ سوغوت کی جانب ہجرت کی تھی۔ سوغوت میں متعدد لڑائیوں میں وہ ارطغرل کے شانہ بشانہ لڑتا رہا۔ ارطغرل کے بیٹے عثمان غازی نے جب برسا پر حملہ کیا تو ترگت اس کی فوج کا سپہ سالار تھا۔ سلجوقی حکومت کے خاتمے کے بعد سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے لوگوں میں ترگت کا کردار سر فہرست ہے۔ ترگت کی ذاتی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں، لیکن تاریخ میں اس کے ایک بیٹے کا ذکر ملتا ہے جس کے نام پر کوناک ماہلاسی میں ایک مسجد بھی موجود ہے۔ ترکی کے مشہور ڈرامہ سیریل ڈریلش ارطغرل میں ترگت کی زندگی کی داستان بھی دکھائی گئی ہے۔ ڈرامہ کی داستان کے مطابق ترگت کی پہلی شادی آئیکز یا شاہینہ نامی خاتون سے ہوتی ہے جس کا تعلق بھی کائی قبیلے سے تھا۔ منگولوں کے حملے کے دوران ترگت کی بیوی شہید ہو جاتی ہے، جس کے بعد اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف ارطغرل کے ساتھ لڑنا تھا۔ ارطغرل نے ایک دشمن قبیلے سے لڑائی سے بچنے کی خاطر اس قبیلے کے سردار کی بیٹی سے ترگت کا نکاح کرا دیا۔ ترگت کی یہ بیوی اسلحان خاتون تھی۔ اسلحان خاتون کے والد اور بھائیوں کے انتقال کے بعد وہ قبیلہ کی سردار بن گئی، لیکن اندرونی و بیرونی دشمن کا مقابلہ کرنے میں اس کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، جس پر ارطغرل نے جو اس علاقے کا سردار اعلیٰ تھا، اس قبیلے کا سردار ترگت کو بنا دیا۔ بازنطینیوں سے ایک جنگ کے دوران ترگت کی موجودگی میں اسلحان خاتون اپنے باپ اور بھائی کی موت کا انتقام لینے کے لیے کونیا چلی گئی، جہاں وہ سعد الدین کوپیک کے ہاتھوں شہید ہو گئی۔ اسلحان سے ترگت کا والہانہ محبت تھی۔ اس کی شہادت کے اس نے دوبارہ شادی نہیں کی اور ارطغرل کے ساتھ ہلاکو خان کے مقابلے میں جانے والے لشکر میں شامل ہو گیا۔ 1299 میں عثمان غازی نے ترگت کو ایناگول فتح کرنے کے لیے بھیجا تو ترگت شہادت کی موت اپنی بہادری سے یہ علاقہ فتح کیا اور عثمانی پرچم اس شہر میں لہرایا گیا۔ عثمان غازی نے ترگت کو اس شہر کا حکمران بنا دیا اور وہ اپنی وفات تک اس شہر کا حکمران رہا۔ 1326 میں اورحان غازی کے حکم پر ایک جنگ کے دوران ترگت کو شہادت نصیب ہوئی، جس کا اسے برسوں سے انتظار تھا۔ شہادت کے وقت اس کی عمر 125 برس تھی اور اس وقت بھی ترگت کے ہاتھ میں اس کا کلہاڑا موجود تھا۔ ارطغرل غازی کے مقبرے کے احاطے میں ترگت طلب کے نام کی بھی ایک قبر موجود ہے، جو دراصل ترگت کی علامتی قبر ہے۔ اس کی اصل قبر ایناگول میں ہی ہے۔